کیا حضرت محمد صاحب اور صحابہ کا دوسروں کی عبادت گاہ کو توڑ دینا یا ڈسٹروائے کرنا، کیا یہ انسانیت کے یا بھائی چارے کے خلاف نہیں؟ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے اور ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے اور ہمارے مومن بھائی کے سامنے بھی رکھیں گے. ان ان کو موقع دیا جائے گا ڈیفینڈ کرنے کا اور یہ ثابت کرنے کا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بھائی چارے کے خلاف نہیں ہے، آپ نے اس کا مطلب صحیح نہیں لیا، پورا موقع دیا جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جی، آپ آواز آئی؟ جی اسلام جی، آپ کی آواز ایک دم کلیئر ہے. سواگت ہے اس ٹیم پہ آپ کا. جی جی، میں نے ٹاپک تو پڑھ لیا ہے آپ کی جو آج کی اسٹریم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنے آرگومنٹس رکھیں تاکہ میں سمجھ سکوں جی کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اسلام جی، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اور آپ کہاں سے، اگر آپ کمفرٹیبل ہے بتانے کے لیے، ورنہ کوئی مشکل نہیں. جی ہیلو. جی جی، یہ کچھ پرابلم ہے کیا نیٹ ورک کا آپ کے وہاں سے؟ ممکن ہے، میں نے آپ کو بتایا میں کشمیر جو پاکستان میں ہے ادھر سے بات کر رہا ہوں، اور نام اچھا، میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا. کوئی مشکل نہیں، ہم اسلام نام سے ہی آپ کو ایڈریس کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ کوئی عالم ہے، طالب علم ہے یا عامی ہے آپ، تاکہ اس لحاظ سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں. ریسرچ کرتا رہتا ہوں ذاتی طور پہ جی. مختلف مذاہب کے اوپر، لیکن ہوں میں مسلم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ طالب علم ہیں یعنی؟ جی. ٹھیک ہے. تو ہمارے اسلام بھائی کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں، پاکستان سے، رائٹ؟ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ویلکم ہے ونس اگین. تو اسلام جی، آج کا جو ٹاپک ہے، آپ نے میں نے بولا بھی ہے اور آپ نے وہ اسکرین پہ ریڈ بھی کر لیا ہوگا. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ، یعنی آپ کیا مانتے ہیں کہ اگر کسی جو غیر اسلامی لوگ ہیں، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جیسا عیسائی ہے اور یہودی ہے اور ہندو ہے، تو کیا ان کی عبادت گاہ کو توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ جی دیکھیے، میرے خیال سے تو نہیں توڑنا چاہیے. تو اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جرنلی اگر بات کی جائے تو ہم، اوور آل یہ غلط چیز ہے، لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیوں توڑا ایکسیپشن ہو گیا یا سکتی کیا. ہے؟ کیا ایکسیپشن ایسی، مثال کے طور پہ ایک اگر ہندو قوم ہے اور ان کی ایک مندر ہے جس میں مورتیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک چرچ ہے جس میں جیزس کی مورتی ہے، کراس، ٹھیک ہے، کیا ایسا ایکسیپشن سچویشن آ سکتا ہے آپ کے حساب سے جس سے ان کو توڑنا جائز ہو جائے گا؟ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوائنٹ رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں صحابہ اور حضرت صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم کے ایک بارے منٹ. میں. اسلام جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے، جب میں نے ایک سوال کیا آپ سے، تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ عام طور پہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا یا اس کو ڈسٹروائے کرنا، ڈسمینٹل کرنا، یہ درست نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہو. تو میں نے آپ کے سوال پہ، میں آپ کے جواب پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے حساب سے کیا ایسا ایکسیپشن ہو سکتا ہے، ایسا کون سا خاص سچویشن ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ کسی کی عبادت کا، اگر مثال کے طور پہ میں ایک مندر یا چرچ لے لوں، اس کو توڑا جا سکتا ہے؟ پھر میں اس کے بعد اپنی دلیل کا سلسلہ شروع کروں گا آپ کے ساتھ. جی، جیسے کہ ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے کسی جگہ کو آکوپائی کر لیا ہے، اور یعنی اس کی حکومت کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے کہ ادھر کوئی اور کسی ریلیجن کی نہ ہو عبادت کا، تو وہ ہوں اس کو توڑ سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر نہیں، جس طرح کافی جگہوں پہ اس طرح ہے. ہوں ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک سچویشن جیسے ہو جیسے سکتی ہے کہ ان کے یعنی کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں یہ چیز کہ آپ ادھر نہیں بنا سکتے. ہوں یعنی وہ جگہ انلیگل ہے، اس حساب سے آپ بول رہے ہو کہ پہلے کچھ اور تھی، وہاں جبرن کوئی آکوپائی کر کے اس میں مندر یا چرچ بنا لیا گیا، اس کی وجہ سے؟ ہاں، اس طرح سمجھ لیں، بالکل میں اس طرح ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے.
یعنی عام طور پہ تو ایک انسان کو یعنی کدھر بھی ایک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی مذہب کو مانتا ہے اور لیگلی اگر وہ یعنی اس جگہ کو خرید کر اس پہ اگر عبادت یعنی ٹیمپل یا چرچ بناتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. بالکل، ہر یہ رائٹ ہے، جو بھی ایک ٹھیک ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے ادھر یہ رائٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہر ہے. بندہ ایک اپنے حساب اچھے سے عبادت کنٹری کرے میں گا. جی ایک اچھی کنٹری میں ایک جہاں بھائی چارہ جہاں سب مذہبوں کو یعنی ایک مانیتا دی جاتی ہے تو وہاں تو کم سے کم ان کو الاؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کوئی بھی عبادت گاہ کو بنائے اور اس میں اپنے طریقے سے عبادت کرے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ تو ہمارے سامنے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے, مسعود اگر وہ ریفلیکٹ کر یعنی شو کر سکتے ہو تو آپ اسکرین پہ شو کر دیجئے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. نمبر بولو. نمبر 4357 صحیح بخاری 4357. 4357. جی اسلام جی, میں جب تک حدیث پڑھ دیتا ہوں اردو میں. ریفرنس ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4357. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اپو گڑکر جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس جی اے آ لاٹ رہی ہے. اپو گڑکر جی. جی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4357. اس میں ہے کہ جریر نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ذوالخلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے بھی وہ حدیث آ چکی ہے. تو پھر سے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ذوالخلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے. میں نے عرض کیا میں حکم کی تعمیل کروں گا. یعنی جو جریر ہے وہ کہہ رہے کہ میں حکم کی تعمیل کروں گا. چنانچہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کے ساتھ لے کر میں روانہ ہوا. یہ سب اچھے سوار تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سواری سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ میں اس کو تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں تاکہ اصل جو اعتراض ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, جی ہاں آپ ٹھیک پڑھیں, ہے. دیکھ رہا ہوں. راوی نے بیان کیا کہ ذوالخلصہ ایک بت خانہ تھا یمن میں, قبیلہ خشم اور بجیلا کا. اس میں بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے. بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی. سنیے, جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا, یعنی ڈسمینٹل کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا اس کو. بیان کیا کہ جب جریر یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فان نکالا کرتا تھا. اس سے کسی نے کہا کہ رسول کے یعنی صحابہ یہاں آ گئے ہیں, اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے. بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ جریر وہاں پہنچ گئے. آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ فال کے تیر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. راوی نے بیان کیا اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی. اس کے بعد جریر نے قبیلہ, ٹھیک ہے, اس کے آگے کا حصہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب اس میں میرے دو اعتراض ہے. ایک تو اعتراض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑنا چاہیے, وہ ان کی مانیتا ہے. تو ادھر جو نبی ہے یعنی محمد صاحب جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے چھٹکارے دلائیے, اور صحابہ جاتے ہیں 150 اور جو ایک قبیلہ جس کا نام بتایا گیا ہے ان کے گھڑ سوار کے ساتھ جا کے وہاں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, اور جو وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اعتراض یہ ہے کہ کسی کے پریئر کی جگہ پہ آپ کیسے جا کے اس کو توڑ پھوڑ کر سکتے ہو اور پھر وہاں کے لوگوں کو آپ مار بھی دیتے ہو جو وہاں پریئر کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو وہاں جو فال نکالتا تھا جو بندہ, وہ فال نکال رہا تھا, تو جریر ان کو کہتے ہیں کہ یہ تیر توڑ دے اور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا.
اب یہ بتائیے کہ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تلوار کی زور پہ آپ کسی کو بھی اسلام قبول کروا رہے ہو؟ یہ میرا اعتراض ہے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے، آپ بتائیے. اچھا تو بھائی اچھا اس طرح ہے کہ یہ آج کا آپ کا ٹاپک اسی حدیث کے اوپر ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی، یعنی میں سمجھ لوں کہ ہماری بات اس کے اوپر ہونے والی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جی فی الحال میں اس کو اسٹاپ کر دوں؟ جی بتائیں کیا ذرا. اچھا اسٹاپ میں کر یہ دوں بول رہا ہوں، آپ کو اسکرین پہ چاہیے کیا وہ نہیں چاہیے حدیث؟ نہیں یعنی میں میں نے نے وہ حدیث نوٹ پڑھا اتنا میں نے وہ سمجھ. جی میں نے وہ نوٹ کر لی ہے. تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا آج کا اعتراض ہے یا یہی حدیث جو آپ کا آج کا نہیں، ٹاپک ہے؟ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن لائن بائی لائن ہو اور بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آ جائے، تو ہم ایک ایک کر کے ہی آگے بڑھیں گے. آپ کو اس پہ کیا دفاع کرنا ہے اور آپ کی کیا سمجھ ہے، آپ وہ بتا سکتے ہیں. میں نے میرا اچھا سب دو اعتراض جو اچھا تھے وہ میں نے یہ آپ کو بتا دی. جی جی دو ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے متعلق. جی اچھا سب سے پہلے تو یہ حدیث میں نے خود پہلی بار سنی ہے، ٹھیک ہے. میں نے دوسرا حوالہ ایک دے دیا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں جی وہ دیکھوں گا ضرور. اچھا ایک چیز ہوتی ہے اسماء الرجال، شاید آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا میں اس حدیث کی جو راوی ہے بخاری کی ان کے حدیث ہے. بارے میں. بخاری کی جی حدیث ہے. صحیح. جی جی بخاری کی حدیث ہے. بھلے بخاری کی ہے، اس کی سند اور ٹھیک ہے. اس کے اسماء الرجال کی کتاب میں سے میں اس کو دیکھوں گا، اس کے اوپر تو غور و آپ فکر ابھی کروں گا دیکھیں اور گے. پھر آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، اس کے اندر یہ صرف ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاق اور سباق کے بغیر اس سے متعلق بھی کوئی واقعہ یا کوئی قصہ ضرور ہوگا کسی اور کتاب میں. یہ تو صرف وہ آپ ایک کے ہمیں. ذمے بنتا ہے. آپ کے جی ذمے بالکل بنتا ہے کہ بالکل اگر، کیونکہ بالکل یہ بات ایک دم کانٹیکس میں ہے، یعنی اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی یعنی ایک آدھی ادھوری بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، ایک دم کلیئر حدیث ہے، پورا نہیں ڈسکرپشن میں وہ ہے. دیکھیں. جی 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 ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں اچھا جیسے آپ نے اس میں اسلام بھائی، اس میں جو دوسرا جو حصہ ہے، چلو پہلے کا آپ مطلب آپ کے پاس ابھی فی الحال کانٹیکسٹ اس کا نہیں ہے. اتنی حدیث جتنی آپ نے پڑھی اس کے حساب سے تو آپ کو یہ شاید لگتا ہوگا کہ ایسا غلط کیا انہوں نے، کیونکہ آپ نے پہلے مانا تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑنا چاہیے. جی میں آپ کو وہی بتانے لگا. ہوں دیکھیں میں نا، آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی آپ پہلے مسلم تھے یا جو بھی. اچھا میں جی یہ میں بتانا پہلے چاہتا ہوں مسلم آپ تھا. کو. ہاں جو حدیث ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کو ٹاپ کے اوپر نہیں پرورٹی دی جاتی، ٹھیک ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو، ہاں جی میری بات سن لیں. جی کمپلیٹ اب کر میں نے لیجیے، آپ یہ کمپلیٹ حدیث کر سنی لیجیے. ہے. جی ہوں جی میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو اس کا یہ مطلب جیسے آپ نے مجھے سنائی، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، آپ نے مجھے مطلع کیا. اب اس کا ہوں یہ مطلب نہیں کہ میں اسے حجت مان لوں. میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا، اس کو ویریفائی کروں گا. ٹھیک اگر ہے. اس طرح ہے تو میں اسے کریٹیسائز کروں گا، اگر اس طرح نہیں گڈ ہے تو اس کی حقیقت کو ڈھونڈوں گا. گڈ ٹھیک ہے. گڈ. بس ہاں اسلام حدیث بھائی، کو. جی جی اسلام بھائی میں پہلے تو بہت 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 مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم آپ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں کریٹیسائز کروں گا. یہ مجھے یعنی بہت دل کو خوشی ہوئی ہے. اچھا یہ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں خود ایک ریسرچر ہوں، ریسرچر ایز اے اسٹوڈنٹ. تو کوئی میں مشکل چیزیں جس طرح آپ نے اعتراض کیا، اب یہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ نیکسٹ میں آؤں گا آپ کو. اگر میں اس کو ڈیفینڈ کر سکا میں ڈیفینڈ کروں گا، نہیں. اگر میں ناکام رہا تو بالکل آپ حق پہ ہوں گے، لیکن اگر میں اس لیکن کو آپ ڈیفینڈ کر لیا. ہاں جی میں جی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ناکام بھی ہو گئے، یعنی آپ کو لگ گیا کہ ٹھیک ہے یہ کانٹیکس میں ہے اور یہ برابر تھا، تو لیکن آپ آنا ضرور اور بتانا کہ ٹھیک ہے جی ساحل جی آپ نے انشاءاللہ. جو بتایا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. بالکل اس طرح. ہاں آگے اچھا بڑھتے ہیں پھر تو ابھی. بیسیکلی اس میں حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شاید اس کا علم ہوگا. حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک زیادہ علم رکھنا پڑتا ہے بجائے قرآن کے، کیونکہ قرآن تقریباً ہر مسلمان نے پورا پڑھا ہوتا ہے. حدیث ہر مسلمان نے ساری جو صحیح بخاری صحیح مسلم سب نے نہیں پڑھی ہوتی، تھوڑی بہت پڑھی ہوتی، تو پھر اس میں جو ہے ریسرچ کرنی پڑتی. قرآن سے متعلق اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ جی جی ابھی بھی رکھ میں سکتے ہیں، میں وہ میں قرآن آپ بھی کو. میں قرآن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، یا قرآن کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بنا حدیث اور تفسیر کے آپ کے کچھ پلے نہیں پڑنے والا. یہ حقیقت بات ہے اور یہ انصاف کی بات ہے. اس میں اگر کوئی کہے گا کہ نہیں قرآن آسان ہے، تو میں کئی ساری آیتیں ابھی ایسی پڑھ دوں جو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی.
بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ہے، لیکن جو ہے حدیث قرآن کے تابع ہے، قرآن حدیث کے تابع نہیں ہے. ہاں تو تو ٹھیک ہے، حدیث میں کو آپ کو ہم ہاں 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 قرآن کی بھی دلیل قرآن کو دے ہاں دیتا یعنی ہوں. قرآن کو جی رد نہیں کر سکتا میں حدیث کہہ سکتا ہوں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ کمزور ہیں یا اس کی سند نہیں آپ ٹھیک دیکھ تھی. لیجئے، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ بخاری کا ایسا مسئلہ ہے نا کہ بخاری پہ اکثر جو علماء ہے نا انہوں نے اتفاق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری ہے، پھر اس کے بعد پھر مسلم کا نمبر آتا ہے. اور میں نے حدیث بالکل بخاری کی لی بالکل ہے. جی. تو اس کے جو اسماء و رجال ہے، جو راوی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں کچھ جھول ملے گا، لیکن آپ کیونکہ طالب علم ہے اور آپ نے پہلی بار سنا تو آپ ریسرچ کر لیجئے. بالکل آپ یعنی آپ نے جو سچائی سے جو اپنی بات کو رکھی وہ ہمارے لیے بہت بہت یعنی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں قرآن پر. اب دیکھیے آپ کو ایک جو قصہ ہے بہت ہی فیمس ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. وہ ہے ابراہیم کا. ٹھیک ہے. اب سورہ انبیاء ہے، سورہ نمبر 21. ٹھیک ہے. اس میں جو 51 آیت سے ایک قصہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے 51 ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 51. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کیا تھا اور اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب اس نے اپنے پتا اور اپنی جاتی والوں سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم پجاری بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، عبادت کرتے پایا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. آپ نے کہا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. انہوں نے کہا کہ کیا آپ حقیقت میں حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. آپ نے کہا نہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں تو اسی بات کا گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں تمہاری، اب دیکھیے اصل اعتراض یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اللہ کی قسم میں تمہاری مورتیوں کا علاج ضرور کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر چل دو گے. ٹھیک ہے. ابراہیم کہہ رہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بس کیول بڑی مورتی کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ لوگ اس کی طرف پلٹیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وہ کہنے لگے کہ ہمارے دیوتاؤں کی یہ درگت کس نے کی؟ ایسا انسان ضرور ظالم ہوگا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب دیکھیں. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. کہنے لگے ہے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے دیوتا کی یہ درگت بنائی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آپ نے جواب دیا بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے دیوتا نے کیا ہے. اب یہ چیز کو بھی غور کرنا. آپ ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے دیوتا نے کیا ہے، تم اپنے دیوتاؤں سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون.
अतः उन्होंने अपने मन में मान लिया और मन ही में कहने लगी कि हकीकत में तुम खुद जालिम हो। ठीक है, अभी यहाँ तक का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि आपने बोला था कि कुरान से बताओ। अब देखिए, इब्राहिम जो थे वो एक जो पहले से एक बुत खाना था और उसमें बुत थे, तो वहां जाके वो जितने बड़े को छोड़ के जितने बाकी बुत थे उन्होंने तोड़ दिया। यानी यहाँ भी किसी गैर मजहब के इबादत गाह में जाके उसको तोड़ देना, ये आपने खुद माना कि ये सही नहीं है और ये कुरान में है। दूसरी चीज, जब इब्राहिम से पूछा गया कि ये आपने किया क्या, तो वहां वो कहते कि नहीं, आप जो है ना यानी जो ये बड़ा बुत है इसने किया, या एक मिनट, ये काम तो उनके बड़े देवता ने किया। वो कहते हैं कि ये बड़ा जो देवता है जिसको छोड़ दिए थे उन्होंने किया, आप अपने देवताओं से पूछो। अब इधर इब्राहिम झूठ भी बोल रहे हैं। तो ये चीज यानी जो कुरान से वो मैंने आपके सामने रखा कि इब्राहिम एक नबी होके वो किसी के बुत खाने को जाके यानी जो इबादत की जगह है उसमें आके तोड़फोड़ मचा रहे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना झूठ बोला, उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। अच्छा, उन्होंने ठीक जो है। बड़ा बड़ा बुत छोड़ दिया था, वो उनको उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाने के लिए था कि आप जिसकी इबादत करते हो इसी से पूछ लो, अगर ये वो आपको समझ में आ बताता है गया, तो। वो नहीं समझ नहीं, में वो आ आप गया कह हम रहे हैं ना, सबको। नहीं नहीं, नहीं, आपने मेरा बोला ना, एतराज, नहीं सुन ले, वो एतराज इतराज था किस पे है? आपका। नहीं, वो भी मैं क्लियर कर दूं ना, फिर आगे चलते हैं। आपने बोला कि हाँ इब्राहिम ने झूठ क्यों बोला। वो झूठ नहीं बोला, हाँ। वो कैसे? उनको दिखाने के लिए कि अगर आपके जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, ये एक सबसे मिनट। बड़ा बुत है आपका, इससे पूछ लो कि छोटे बुतों को किसने तोड़ा है। ठीक है, ठीक है, अगर वो आपका देखिए, गॉड है। ठीक है। मैं आपकी बात का जवाब दूं इस्लाम जी। देखिए, जैसा आपने बोला ना, वैसा अगर इब्राहिम अगर बोलते ना तो वो झूठ नहीं होता। यानी अगर वो बोलते कि आप है ना ये बड़े बुत से पूछो कि किसने तोड़ा है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, ठीक है, तो ये झूठ नहीं था। झूठ ये है कि उन्होंने तोड़ा और वो कह रहे हैं कि बड़े बुत ने तोड़ा। ये इसको झूठ बोला जाता है। आप समझे मेरी बात? अगर ये कहते कि सुन लीजिए, अगर ये कहते कि आप बड़े बुत से पूछो कि किसने तोड़ा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो ये आप उनको समझाने का एक तरीका था, वो समझ में आता। उन्होंने तोड़ा लेकिन उन्होंने ये कहा कि बड़े बुत ने तोड़ा, ये इसको झूठ बोलते हैं। देखिए, ये बात आ जाती है फिर तर्जुमे और तफसीर के ऊपर। अच्छा, आप मुझे 2 से 3 मिनट दे सकते हैं? मैं इधर ऑनलाइन ही हूँ, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मैं आप उतनी देर गालिब भाई से बात करें, ठीक तो है, मैं मैं दो से लेकिन तीन आपको मिनट ये में कह रहा था, जी जी, कोई बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल है। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो आपकी बात पे जो एतराज किया था, तो आपने वहां तर्जुमे को लेकर कुछ कहा था। मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी तर्जुमा उठा ले और उसमें देख ले कि ये बात है क्या नहीं है, कि उन्होंने कहा कि आप अपने बड़े बूतों से उनके जो बड़े बूत है उसने ये तोड़ा है। अगर वो नहीं है तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना फिर आपको मानना पड़ेगा कि इब्राहिम ने झूठ बोला है। ठीक है इस्लाम भाई? झूठ भी बोला है और गलत काम भी किया है। हाँ ठीक है, तो वो लेकिन वो जो पहले यानी दूसरे ऐतराज का जो जवाब दे रहे थे उस पे हमारी अभी बात हो रही थी ना। इस्लाम भाई ठीक है? वो अभी चले गए शायद, वो वैसे ही रख के कुछ काम वाम होगा जो भी उनको।